ہماری زندگی کی کہانی آخر لکھتا کون ہے؟ آج ہم اسی طاقتور خیال کی گہرائی میں اتریں گے کہ اصل تبدیلی باہر سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر سے جنم لیتی ہے۔ ذرا سوچئے، آج کل کے دور میں ہم اے آئی کو ایک چھوٹی سی تحریر، ایک اسکرپٹ دیتے ہیں اور وہ ہمارے تخیل کو ایک جیتی جاگتی تصویر میں بدل دیتا ہے۔ ہم ایک ایک لفظ کتنا سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں تاکہ نتیجہ بالکل ویسا ہی ہو جیسا ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں کا کیا؟ وہ کون سی نادیدہ اندرونی اسکرپٹس ہیں جو ہمارے ہر رد عمل، ہر فیصلے اور ہر عادت کو خاموشی سے چلا رہی ہیں؟ تو جب تبدیلی لانے کی بات آتی ہے تو بنیادی طور پر دو بالکل مختلف فلسفے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ماخوذی مواد ہمیں کون سے دو راستے دکھاتا ہے۔ ایک راستہ ہے باہر سے اندر کا، یہ دنیا کا طریقہ ہے، یعنی حالات ٹھیک کر دو، ماحول بدل دو تو انسان خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ دوسرا راستہ اندر سے باہر کا ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں، اصل اور پائیدار تبدیلی ہمیشہ انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان اندر سے بدلتا ہے تو وہ اپنے حالات خود بدل دیتا ہے۔ تو یہ جو اندر سے باہر والا نظریہ ہے نا، اس کی بنیاد ایک بہت ہی انقلابی خیال پر ہے جسے مصنف نے اتفاقاً دریافت کیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا جو انہیں لائبریری کی ایک کتاب میں ملا، یہ ایک ایسا خیال تھا جس نے ان کے اندر ایک زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ تو سب سے اہم نکتہ یہی ہے، یہ وقفہ، یہ چھوٹا سا لمحہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی پرانی عادتوں یا جذباتی رد عمل کے غلام نہ بنیں، بلکہ سوچ سمجھ کر اپنا جواب منتخب کریں۔ اور اس طاقت کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت عملی ہے، بس 3 قدم ہیں۔ پہلا، ٹھہریں۔ دوسرا، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ اور تیسرا، پھر اپنا اگلا قدم چنیں۔ آئیے اب اس پورے تصور کو ایک بہت ہی ذاتی اور حقیقی کہانی سے سمجھتے ہیں جو مصنف نے اپنے ایک رشتے کے حوالے سے بیان کی ہے۔ مصنف اور ان کی اہلیہ سینڈرا نے ہر روز گھنٹوں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ باتیں روزمرہ کے موضوعات سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ ان کی اندرونی دنیا اور ان کی لاشعوری اسکرپٹس تک پہنچ گئیں۔ اتنی حساس گفتگو کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے بنا کہے ہی 2 اصول بنا لیے۔ ان اصولوں نے ان کے درمیان ایک مضبوط فضا قائم کر دی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیسے ایک بظاہر چھوٹی اور غیر منطقی سی بات نے اس گہری بات چیت کی اصل طاقت کو ظاہر کیا۔ کئی سالوں سے سینڈرا کا صرف ایک ہی مخصوص برانڈ پر اصرار کرنا مصنف کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا جو انہیں اکثر مایوس کر دیتا تھا۔ پھر ایک دن ان کی گفتگو کے دوران اصل کہانی سامنے آئی۔ سینڈرا کے والد، جن سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھیں، کا کاروبار ایک مشکل وقت میں صرف اسی کمپنی کے سہارے کی وجہ سے بچ پایا تھا۔ تب مصنف پر یہ راز کھلا کہ یہ اصرار کسی سامان کے لیے تھا ہی نہیں، یہ تو اپنے والد کے لیے محبت اور وفاداری کا ایک گہرا لاشعوری اظہار تھا۔ یہ اس کے اندر لکھی ایک اسکرپٹ تھی۔ یہ طاقتور تجربہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنی اندرونی اسکرپٹس کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہم انہیں بدلنے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہیں سے ایک عبوری شخص بننے کا شاندار تصور سامنے آتا ہے، یعنی وہ کڑی بننا جو اپنے خاندان سے چلی آ رہی منفی روایات کی زنجیر کو توڑ دے اور مستقبل کا رخ بدل دے۔ اپنی پرانی اسکرپٹ کو پہچان کر اور اسے دوبارہ لکھ کر نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنائی جا سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی منفی اثرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑا موقع بھی۔ جیسا کہ سیاستدان انور سادات نے جیل کی کوٹری میں دریافت کیا، حقیقی تبدیلی صرف رویوں کے پتوں کو تراشنے سے نہیں آتی بلکہ سوچ کی جڑوں کو بدلنے سے آتی ہے۔ اور یہ جو اندر کا سفر ہے، یہ دراصل خود کو دریافت کرنے کا عمل ہے، اپنی ہی تاریخ اور اپنے ہی محرکات کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھنے کا نام ہے۔ تو آخر میں یہ طاقتور سوال ہمارے لیے ہے، جس طرح ہم اے آئی سے ایک بہترین تصویر بنوانے کے لیے اسکرپٹ لکھتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی کی کہانی کے اسکرپٹ رائٹر بننے کے لیے تیار ہیں؟